بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، یہ بتائیے کہ پچھلی مرتبہ کیا بات ہو رہی تھی؟ چھٹی کی۔ خوب۔ کتنی چھٹیاں کرنی تھیں اور کس نے چھٹی کرنی تھی اور کس کو چھٹی نہیں ملی؟ یہ سب سوالات ہیں نا۔ اور بتائیے کیا بات ہو رہی تھی؟ کہانی۔ یہ بھی نہیں تھا جی، کہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ کون سی بات یاد رکھتے ہیں۔ 2 ہفتے گزرے اور آپ نے بھلا دیا۔ ایک پلان کے تحت ہم چل رہے تھے، کسی اور بچے کی رائے جی، یہ کون کہتا ہے؟ رجب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ خوب۔ اور بھی بات تھی جی، 4 مہینوں کے بارے میں۔ خوب، یہ بھی تھا اور رجب اسی میں شامل تھا۔ اچھا، آپ میں سے آپ لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی، روزے رکھ رہے ہیں؟ کون کون؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو کافی بچے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو؟ جی بیٹے، اسے عمر بھر رکھتے رہیے، عمر بھر رکھتے رہیے۔ ہمیشہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیے اور سحری کے لیے کسی کو اٹھائیے نہیں۔ گھر میں بھی چاہے والدہ ہوں یا کوئی بھی ہو، اٹھائیے نہیں۔ خود اٹھیے، اپنی سحری تیار کیجئے یا پھر رات کو انتظام کر کے رکھیے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نفل روزے رکھ رہے ہیں اور گھر میں سب کو پریشانی ہے، برتن اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر رکھ رہے ہیں، کچن سے آوازیں آ رہی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آج صاحبزادے نے روزہ رکھا۔ اچھا، آپ کو ہم نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ لکھنؤ میں ایک بانکے نے روزہ رکھ لیا۔ ارے یار، وہ لطیفہ ذہین لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ذرا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لکھنؤ میں بیٹے ایک طبقہ ہوتا تھا، اسے بانکا کہا جاتا تھا۔ یہ بانکے جب شروع ہوئے تھے تو یہ بہت اچھے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے، بہت سمارٹ، بہت اچھے، صحت کے اعتبار سے۔ آپ میں سے کون سے بچے جم جاتے ہیں؟ ارے تھوڑے جاتے ہیں، باقی کیوں نہیں جاتے بھئی؟ جی، الاؤ نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کو جانے نہیں دیتے۔ وہ اگر آپ بھی جاتے ہیں؟ بہت اچھے، بہت اچھے، ہمیشہ جاتے رہیے۔ جتنے آپ صحت مند ہوں گے، جتنے آپ کھانا پینا اور کھانے پینے کا ڈائجسٹو سسٹم، اسی طرح کھلی فضا، سانس لینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک عقل مند، ایک صحت مند اور ایک اچھا انسان بناتی۔ آپ اپنے فکر میں تبدیلی پائیں گے۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ جم جاتے رہیے، ہمیشہ ایکسرسائز کرتے رہیے۔ وہ آپ کے ٹیچر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا وقت۔ تو اچھی صحت، اچھا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔ تو ہاں، اب آپ بتائیے کیا بات ہو رہی تھی؟
لطیفے کی. تو یہ جو بانکے تھے نا، آخر پہ پہنچ کے بہت بگاڑ آ گیا تھا ان. لیکن پہلے جب ان کا آغاز ہوا تو بہت اچھے لوگ تھے. آخر پہ پہنچ کے تو بس ایسے ہی باتیں رہ گئی تھی. تو نرم و نازک اور بہت چھبیلے کا لفظ آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. تو بانکے میاں نے روزہ رکھ لیا. نہیں، بانکے میاں نے روزہ نہیں رکھا. ایک دن افطاری کے وقت وہ اپنی والدہ سے کہنے لگے، سخت گرمی پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ والدہ سے کہ آپ نے شربت بنا لیا؟ انہوں نے کہا جی بنا لیا. انہوں نے کہا امی جان دہی بڑے بھی تیار ہو گئے؟ کہا وہ بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ہنڈیا کیا پکی ہے؟ ان کا پکا رہی ہوں. اچھا تو روٹی کب ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ افطار کے فوراً بعد. اس نے کہا اچھا ٹھنڈا پانی بھی رکھ لیا؟ کہا رکھ لیا. اچھا لسی تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا ارے باولے، نہ تم میاں بانکے میاں نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ تلاوت کرو، نہ کوئی اور نیکی اور بھلائی کا کام کرو، یہ تمہیں افطاری کیوں پڑی ہے؟ اس نے کہا امی جان میں نہ روزہ رکھوں، نہ نماز پڑھوں، نہ تلاوت کروں، نہ کچھ اور نیکی کا کام کروں، اور افطاری بھی چھوڑ دوں، بالکل ہی کافر ہو جاؤں. سمجھے؟ تو اس کے نزدیک اسلام پورا افطاری میں تھا. تو اس لیے بیٹے بات تو آپ سے یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی یادداشت اچھی ہے تو آپ پھر بتائیں گے کہ پچھلی مرتبہ کیا گفتگو ہوئی تھی. ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے لوگوں کے لیے رحمت کی دعا مانگی. یاد آ گیا؟ کچھ جماعتوں کے لیے اور کچھ افراد کے لیے. تو اب فرد میں شامل ہونا تمہارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وہ دور اور زمانہ گزر گیا. آج سے 1500 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت خوش نصیب لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی تھی، نام لے لے کے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے. لیکن گروہ اب تک باقی ہیں. یاد آ گیا آپ کو؟ اور یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے. تو یہ تو آپ کو یاد ہے. اور کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پچھلی مرتبہ کی گفتگو دوبارہ سنیے. ہم آپ کو چند ایک گروہ بتاتے ہیں، آپ ان میں کہاں فال کرتے ہیں. ان گروہوں میں آپ کس گروہ پر ہیں، کس گروہ میں شامل. ہر آدمی بیٹے جس گروہ میں شامل ہوتا ہے قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، اسے چاہیے کہ اپنا دوست سوچ سمجھ کے بنائے. آپ کا کوئی دوست بن جاتا ہے، وہ نیکی کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اپنی طالب علمی کے زمانے میں خوب محنت سے کتابیں پڑھتا ہے، بہت اچھا آپ کا دوست ہے.
کیونکہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، علم کی تحصیل میں۔ ایک تحصیل ہوتی ہے، پھر اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے جی؟ ضلع۔ پھر اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ صوبہ۔ اور اس سے بڑی چیز ملک، اور اس سے بڑی چیز بر اعظم۔ تو علم کی تحصیل میں مدد کرتا ہے۔ کون سی تحصیل؟ حاصل کرنا۔ اچھا ہم سمجھے کہ تحصیل کومری، تحصیل گجر خان، نہیں، علم کے حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، علم کا حصول۔ تو اس سے بیٹے آپ سوچئے، اور کبھی بھی بیٹے زندگی بھر کسی ایسے شخص کو دوست نہیں بنانا جو ظلم کرتا ہے۔ دوستی تو درکنار، ظالم سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، بہت بری بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص ظلم کرتا ہے، یہ شخص اپنی بہنوں کو والد اور والدہ جو جائیداد چھوڑ کے دنیا سے گئے ہیں اس میں حصہ نہیں دیتا، یہ ظالم آدمی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کو خام خواہ ستاتا ہے، گلی محلے میں ہر ایک سے بغیر وجہ کے لڑتا ہے، یہ ظالم آدمی ہے بیٹے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا مال کھاتا ہے لوگوں سے لے کے، یہ شخص کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف جانا بھی نہیں ہے، ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ جو جہنم کی آگ ظالم کو جلائے گی وہی تمہیں بھی چھو کے جائے گی، تمہیں بھی اسی جہنم میں برداشت کرنی پڑے گی آگ، جو آگ ظالم کو سہنی پڑے گی۔ اس لیے بیٹے اس ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ سب جھوٹے بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو بیچتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ووٹ کی قیمت لگاتے ہیں، آخر پر پہنچ کے اسمبلی کا جو ممبر کوئی منتخب ہو جاتا ہے وہ خود بھی جا کر اپنی قیمت لگواتا ہے کہ کتنی میری قیمت ہے، کتنے پیسے آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب ظلم مچا ہوا ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ انہیں سیاست نہیں آتی، یہ غیر انسانی افعال کرنے کی وجہ سے یہ انسان بھی نہیں ہے۔ جانور ہیں، کوئی چھوٹا جانور، کوئی بڑا جانور، کوئی حلال جانور، کوئی حرام جانور، جانوروں کی یہ قسمیں ہوتی ہیں نا۔ اس سے ہمارے سیاستدان بیٹے یہ ظلم کرتے ہیں، کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی جھوٹ کا ساتھ ہم نے نہیں دینا۔ اس کا ہمیں نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ معاشرے میں 100 آدمی جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ ایک رہ گئے نا، آپ کے مقابلے میں 99 اور 100 آدمی وہ ہو گیا۔ کبھی ظلم نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ان چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست جھوٹ بولتا ہے، آپ کا کوئی دوست ظلم کرتا ہے، تو اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے، نہ کھانا کھانا ہے۔ ایک طرف ہم ظلم کا ساتھ دیں، دوسری طرف ہم نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا نا کہ تمہاری زندگی میں ہوا کیا؟ تو اس سے بیٹے کچھ گروہ ایسے ہیں جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رحمت ہو اس شخص پہ جو عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ اچھا، یہ جو غیر موقدہ سنتیں انہیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ دونوں بتائیے، چلیے جلدی بولو۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے صاحب۔ عصر کی پہلی غیر مقدہ سنتے، دوسری رکعت میں
یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں شہید اللہ کے بعد. یہ کی نا آپ نے بات، ماشاءاللہ. تیسری رکعت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہیں سبحانک اللہ. بہت اچھی. یہ جو غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں نا بیٹے، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے اور عصر کے فرض سے پہلے، ان کے پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا اور عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جب آپ غیر موقدہ سنتوں میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کیا آتا ہے؟ درود شریف. درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دعا آتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اس دعا کے بعد کیا آتا ہے؟ سلام. اب سلام نہ پھیریں، اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اسے پھر سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کریں. تو یہ تیسری اور چوتھی رکعت پھر آپ کی ہو جائے گی. یہ غیر موقدہ سنتوں کو پڑھنے کا بہترین طریقہ. اور یہ جنہوں نے کہا نا یوم یقوم الحساب، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے بیٹے؟ لیکن یاد رکھو، نماز میں درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو قرآن کی کوئی دعا نہیں بتائی. آج تک ہمیں تو ملی نہیں، کبھی نہیں بتایا. ہمیشہ اپنے پاس سے کوئی دعا تلقین کرتے تھے. مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، فرمایا یہ دعا مانگا کرو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی، بہت لوگ وہی دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت لوگوں نے پوچھا، حضرت برا رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو فرمایا برا درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ میں منافقت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مانگا کرو، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. اللہ 3 چیزوں میں اضافہ فرما، میرے علم میں اور ایمان میں، یعنی ایمان کی کیفیات میں، اور یقین میں. تو جب آپ بڑے ہو جائیں تو درود شریف کے بعد ہمیشہ وہ دعائیں مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. قرآن کی آیت اس موقع پہ پڑھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ بہت سے بچے فقہا نے اس لیے، آپ کہیں گے کہ کیوں بڑوں نے سکھایا؟ بڑوں نے اس لیے سکھایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو ایک آیت سنا دو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ادھر بھی پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو چلو ان کی نماز ہو جائے گی. انہیں کیا پتا تھا کہ 20-20 سال کے لڑکے جوان ہو جائیں گے اور پھر بھی انہیں رب اجعلنی ہی آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ پڑھیں گے ہی نہیں. تو اس لیے بیٹے جو دعائیں حدیث میں آئیں، یہ پہلے بھی ایک بار تو ہم نے آپ سے کہا تھا، یاد آ گیا، کہا تھا نا کہ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں کون کون سی دعائیں آئی ہیں، اور ان کسی بچے نے دیکھی تھیں؟ نہیں بھئی، اگر آپ ہماری بات سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا فائدہ؟ پھر آج بس کریں؟ جی چلوں؟ کام تو آپ پھر کرتے نہیں. یا تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ آئندہ جو سلام سے پہلے دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کم سے کم 7 بچے مجھے سنائیں کہ یہ دعا ہم نے یاد کی ہے. آپ کو وہ دعا کہاں ملے گی؟ بہت لوگ ہیں جو آپ کو یہاں سکھا دیں گے. مولانا عبد الجبار صاحب کے پاس چلے جائیں آپ، 7 بچے کوئی بھی، انہیں کہیں 7 مختلف دعائیں ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے؟ سب سے اچھا ہے مولانا عبد الوہاب صاحب کے پاس چلے جائیں،
انہیں سکھا دیں، وہ ہر وقت ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، وہاں جا کر آپ ان سے پوچھ لیں۔ لیکن 7 بچے کون سے ہوں گے یہ بھی طے کر لیں۔ یہ تو بہت بچے ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس آئندہ کا آپ کا کام یہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اب ہم نہیں جاتے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا بچوں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ اسی طرح آپ کو اور بتاتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، رحم اللہ والدن، اللہ اس والد پر رحم کرے جو اپنے بچے کو نیکی کے کام میں مدد دیتا ہے۔ پوری امت اس میں آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم فرمائے جو اپنے بچے کو نیکی کے کام میں مدد دیتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ یہی الفاظ ڈالیں کہ رحم اللہ رجلاً تو آپ کو ساری فہرست مل جائے گی۔ اب آپ جتنے بچے ہیں، آپ سب کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے نا، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ ہر وہ بچہ جس کے والدین اسے نیک کام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے، یہ بچہ جا رہا ہے وہاں پہ سردی ہوگی، اس کو اچھا سا سویٹر پہنانا چاہیے۔ دیکھیں حسنین اس مرتبہ کیسا اچھا سویٹر پہن کے آیا۔ پہلے بھی آئے تھے حسنین؟ پہلے بھی یہ پہنا تھا؟ ہاں اس مرتبہ پہنا ہے، بہت اچھے لگ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے بیٹے اچھے کپڑے والدین بنا کے دیتے ہیں کہ بچہ اچھے کپڑے پہنے، تو ان پہ بھی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھی بکس لا کے دیں، اچھی کتابیں آپ کو پڑھائیں، اللہ کی رحمت ان پہ بھی نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ والدن، اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم کرے، عان ولدہ، جس نے اپنے بیٹے کی مدد کی، علی برہی، کہ بچہ اچھے کام کرے۔ آپ کے والدین آپ کے ساتھ سب سے اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تعلیم دیتے، سب سے اچھا کام ادب سکھاتے، 30-40% تعلیم اور 60-70% ادب سکھانا، احترام سکھانا، مینرز کا پتہ ہونا، ایٹیکیٹس کا پتہ ہونا، کیسے کھاتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، یہ سب تربیت آپ کے والدین کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے اچھا کوئی مدرسہ، اچھا کوئی اسکول تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں جائے گا، پڑھے گا۔ یہ سب چیزیں ان کا احسان ہے نا بیٹے۔ تو شروع کریں؟ اچھا بچوں، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان والدین کو بھی پہنچتی ہے۔ والد کا ذکر فرمایا، لیکن والدہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ عام طور پہ مردوں ہی کا ذکر معاشرے میں ہوتا ہے، عورتیں اس کی بالطبع مراد ہوتی ہیں، یا کہ مطلب یہ کہ وہ عورتوں کا ذکر کرنا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ والد اور والدہ ان سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے جو کہ اپنے بچوں کی نیکی میں مدد کرتے ہیں۔ اچھا بیٹے، والدہ کیا مدد کرتی ہیں آپ کی نیکی میں؟ مثلاً کھانا پکاتی ہیں نا، آپ کو کھانا کھلاتی ہیں نا۔ وہ اگر کہیں کہ جاؤ کچن میں خود ہی بناؤ تو پھر آپ کا بہت سا وقت وہاں لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں نا، کتنی اچھی لگتی ہیں۔ آپ کا بستر بچھاتی ہیں سلانے کے لیے، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے متعلق کبھی انہیں شکایت ملے تو آپ کو ڈانٹتی ہیں، کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات۔ ہمیشہ بڑوں کی نصیحت سنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ کیا ہوا؟ ہمیشہ اپنے بڑوں کی نصیحت سنا کرتے ہیں۔ آپ مانیں نہ مانیں وہ بھی ایک الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بڑا علم چاہیے۔ لیکن بیٹے بس ایک کام کبھی نہ کیجیے۔ ایک چھوٹا سا کام آپ کو بتائیں،
کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹے؟ اور وہ ہے بے ادبی، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، چیخنا، چلانا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں اور والدین جو ہوتے ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، سچ سچ بتانا ہے، پوچھیں ایک سوال، یہاں آپ جو پڑھتے ہیں سب سے زیادہ آپ سے محبت کون کرتا ہے؟ میں؟ بالکل۔ ایک ہوتا ہے بیٹے زندگی میں پیار کرنا، اور ایک ہے پیار میں زندگی بسر کرنا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں پیار کا، محبت کا، شفقت کا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ تعلق کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا حصہ ہنڈیا میں نمک کا۔ اسے کہتے ہیں زندگی میں محبت۔ اور کچھ تو سراپا محبت ہو جاتے ہیں، وہ محبت میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ نالائق ہم جیسے۔ ہمیں آپ دیکھا کتنے اچھے لگتے ہیں، آپ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، کس طرح آپ کی بات سنتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ آپ تشریف لائے تھے، آئے تھے نا، کچھ شکایتیں تھیں نا، کیسے ہم نے سنی؟ بہت محبت سے، بہت احترام سے۔ یہی زندگی ہے بیٹے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ آتے ہیں عزت اور محبت کے ساتھ۔ اس لیے بیٹے جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ ہمارے سامنے اونچی آواز سے بولیں گے تو ہمیں دکھ ہوگا نا کہ ہم نے کتنی محبت اور پیار سے آپ کے کھانے کا احساس۔ اس دن معلوم ہوا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈنر کچھ اور ہونا چاہیے۔ ڈنر کس کو کہتے ہیں؟ رات کے کھانے کو۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ غلطی ہو گئی۔ اچھا ڈنر رات کے، معلوم ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ رات کا کھانا کچھ تبدیلی کی جائے۔ ہم نے فوراً کہا تبدیلی کریں۔ کل ہم نے میجر فہد سے پوچھا کہ کیا تبدیلی کی ہے، انہوں نے کہا کچھ دن ٹھہریے، ایک اور صاحب آ رہے ہیں، ہم مشورہ کر کے تبدیلی کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ محبت سے، تعلق سے، ہمیشہ اطمینان سے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے یہاں پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رحمت اس والد پہ جو اپنے بچوں کی نیکی کے کاموں میں مدد کرتا ہے۔ والدہ بھی آ گئیں اس کے ساتھ ساتھ، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اچھا ایک آخری چیز بتائیں، بہت وقت ہو رہا ہے، کام بہت زیادہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس انسان پر جو چوکیداری کرتا ہے۔ چوکیدار کیا مطلب؟ حفاظت کرنے والا۔ دکاندار کیا مطلب؟ دکان والا۔ اور کوئی لفظ بولیے جی؟ تھانے دار، تھانے والا، اور ٹھیکے دار جس کے پاس کام کرنے کا ٹھیکہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو دار اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چوکیدار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو حفاظت کرتا ہے۔ اب کسی بھی جی بیٹے اب کہیے ادھار بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، چوکیدار اور ادھار۔ خوب خوب، اچھا ہوا۔ اسی طرح ذہن منتقل ہوتا ہے نا، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف، ایک بات سے دوسری بات کی طرف، ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ تو بیٹے ہوتا یہ ہے کہ دیکھو کوئی آدمی حفاظت کرتا ہے، مثلاً وہ اپنے پورے محلے کی حفاظت کرتا ہے، آپ حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ رات جا کے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کنڈی لگائی ہے یا نہیں، رات کو کوئی آ نہ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے،
تو آپ کنڈی لگا دیتے ہیں. کیسے دروازہ بند کرتے ہیں رات کو؟ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کا کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، فرشتے جو بسم اللہ پڑھتا ہے ڈنر پہ کھاتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اب تو اس گھر میں مجھے کھانا نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ بسم اللہ کہہ کے کنڈی لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے گھر کو، تو شیطان اپنے بچوں سے کہتا ہے نکلو یہاں سے، یہاں تو رات کے رہنے کی جگہ بھی نہیں رہی، اس نے اللہ کا نام لے لیا. تو ہمیشہ رات کو کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جب کنڈی لگائیں، تالا لگائیں، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیجئے تاکہ شیطان اور اس کے بچے اس گھر سے نکل جائیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. پھر کوئی ایسا بھی بچہ ہے جس کے پاس سارے بچے اپنے اپنے سامان رکھ جاتے ہیں کہ تم رکھو اور ہم کھیل کے واپس آئیں گے، کوئی لے نہ جائے. اب وہاں سامان رکھا ہوا ہے، سویٹرز رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، ٹیشو پیپرز رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح کسی نے کوئی چپس خریدی ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی اور چیزیں، وہ بیٹھ کے حفاظت کرتا رہتا ہے، باقی سارے کھیلتے رہتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بیٹے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرے. تو کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بچے کے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی رحمت اس پہ فرمائیں کہ اللہ اپنی معرفت اور اپنے تک پہنچنے کے راستے اسے بتا دے. اور چوکیداری کہاں ہوتی ہے؟ اب آپ بتائیے جی. اتنا اونچا بولا کیجئے کہ آپ کی آواز بھی ہم تک آئے اور سمجھ جائیں ہم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. گراؤنڈ میں چوکیداری ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے بیٹے. مدرسے کا بھی چوکیداری ہوتی ہے، رات کو کوئی نہ کوئی گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا جائے. گھروں میں بھی چوکیداری ہوتی ہے. بینک کے بھی چوکیدار ہوتے ہیں، وہ تو پھر ٹھیک ہے. اسکول کے بھی چوکیدار ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک چوکیدار گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک چوکیدار گھر کے اندر بھی ہوتا ہے جو گھر کی حفاظت کرتا ہے. وہ سپرے اپنے پاس رکھتا ہے، وہ فینائل کی گولیاں رکھتا ہے کہ گھر میں کسی بھی کمرے میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے. اب کس کا موسم آ رہا ہے، آئندہ کیا ہوا کریں گی گھروں کے کمروں میں؟ چھپکلی. تو دیکھتا رہتا ہے کوئی چھپکلی تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں، کہ ہمارے بچوں کو وہ کیڑا کاٹ نہ جائے. ابو دیکھتے ہیں، امی دیکھتی ہیں، بھائی دیکھتا ہے، وہ گھر کے اندر کی چوکیداری کرتا ہے نا بیٹے، وہ بھی اس میں شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو چوکیداری کرتا ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے. کولیکٹیولی حفاظت ہوتی ہے. اور ملکوں کی جو حفاظت کرتے ہیں بیٹے وہ کون ہوتے ہیں؟ فوج. وہ بھی اس دعا میں آتے ہیں کیونکہ بیٹے وہ سرحدوں پہ حفاظت دیتے ہیں، دشمن کی فوج نہ آ جائے. فضائیہ والے آتے ہیں کہ کوئی جہاز آ کے ہم پہ کوئی ایسی چیز نہ گرا دے، کہیں ہمارے لیے مشکل نہ پیش آ جائے. سمندروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ سمندر میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو جتنی بھی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا فرمائی کہ رحم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حفاظت اتنی اچھی لگتی تھی کہ آپ مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے، ہجرت ہوئی، تو آپ نے ایک مرتبہ رات کو لیٹے ہوئے تھے اور نیند کا غلبہ تھا، لیکن اس کے باوجود سونا مشکل ہو گیا تھا. اور آپ نے فرمایا من یحرسنی، آج کی رات کون ہے جو میرے لیے چوکیداری کرے، کوئی آ نہ جائے. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ آئے، ان کا اللہ کے رسول میں آپ کی چوکیداری کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ محفوظ رہیں گے
لوگوں کا کوئی شر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور آپ ایک اور کام کیجئے گا، ایک اچھی چوکیداری ہم بھی بتائیں پھر چلتے ہیں۔ اب کبھی بھی حرمین شریفین جائیں، اب جائیں گے ہی نا انشاءاللہ، کبھی تو آپ مدینہ منورہ حاضری دیں گے، کبھی تو حرم شریف میں جائیں گے، مکہ مکرمہ میں طواف کے لیے۔ آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ تو موقع مل جاتا ہے، کہیں بھی روضہ مبارک کی جو دیواریں ہیں کہیں بھی بیٹھ جائیے، اس نیت سے کہ اللہ جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہا ہوں۔ اے رب جتنی دیر بھی میں حرم میں ہوں، بیت اللہ میں چوکیداری کر رہا ہوں، اس لمحے میں کوئی بھی اس پہ حملہ کرے گا، اے خدا میں تیرے گھر کی حفاظت کروں گا، اے اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کروں۔ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھی نہیں جا سکتی، لیکن جب بھی حرمین شریفین میں جاؤ، بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ یا بیت اللہ میں، تو ایک نیت یہ بھی رکھو کہ اللہ اگر اس لمحے میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی اٹیک اس جگہ پہ ہوا تو اے رب میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے میں شہید ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع یاد رہے گا، آئندہ اور بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس گروہ کے لیے، پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس کس فرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، خدا اس پہ رحم کرے، خدا اس پہ رحم کرے۔ اور کام کیا ہے آپ بچوں نے؟ نماز کے آخر کی دعا آئندہ سنانی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔